نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مکہ معظمہ کے اندر جو رہنے والے عرب تھے انہوں نے بت پرستی کو شروع کر لیا تھا، بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ لات، منات، عزا اور حبل میں بڑے بت تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، اور اللہ پاک کے نام کے علاوہ ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، ان کے نام کی منتیں مانتے تھے اور ان کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں رکھتے تھے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے تھے۔ یہ انہوں نے اسی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی شکل دے رکھی تھی، جبکہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی چن لیا، اپنا میسنجر چن لیا، اپنا پیغام پہنچانے والا چن لیا، تو رسول پاک علیہ السلام کی جانب اللہ پاک نے اپنے مقرر فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کا آغاز کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو اللہ پاک کے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، جب لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت پرستی ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، خالص ایک اللہ کے آگے جھکو، اسی کے آگے اپنی حاجتیں اور جتنے بھی آپ کی ضرورت ہے اسی کو بتاؤ، وہی تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، وہی تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اسی کے نام کی منتیں مانو اور اسی کے نام کے جانور ذبح کرو۔ تو جو مکہ کے اندر رہنے والے عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ سے، اس دعوت سے بہت غصہ آیا اور وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، طرح طرح کے چالیں چلنا شروع کر دی۔ رسول پاک علیہ السلام کا ایک مقام، ایک مرتبہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی بہت کلین تھی، آقا علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، امانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک شخصیت تھی، ایک نام تھا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کو پر واضح ڈائریکٹ کوئی داغ نہیں لگا سکتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے چاچا جو خواجہ ابو طالب تھے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، جبکہ وہ آقا علیہ السلام کے یعنی نبوت کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حمایت وہ کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میری جان کے اندر جان ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ اور خواجہ ابو طالب جو تھے ان کا بھی ایک نام تھا، ان کا ایک روگ تھا، اور جب وہ کسی کوئی بات کرتے تھے تو ان کی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا۔ لیکن جو لوگ کفر اور شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، ان لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کا بہت خطرہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے مکہ کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو اللہ کے نبی مان کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے، اور ہماری جو تبلیغ ہے اور ہمارا جو دین ہے اس کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی، یعنی کاٹ دی جائے گی اس کی جڑ۔ تو اس بات کا ان کے اندر خوف تھا۔ تو شروع میں لوگوں نے یعنی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، تو بنعوذ باللہ من ذالک کہ جادوگر ہے، پاگل ہے، یہ شاعر ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ اور اب تک وہ بندے ہاتھ سے ظلم نہیں، انہوں نے کسی کے اوپر ہاتھ سے ظلم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی یہ ساری کوششیں کر لی، ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ بیچ میں ایک حج کا موقع آیا، اس میں بھی انہوں نے کوششیں کی، ان کی وہ بھی کوشش ناکام ہوئی، اور ہر دن نئے سے نئے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ غلام تھے، لونڈیاں تھی، مرد تھی، عورتیں تھیں، وہ اسلام کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو اس بات کا بہت خطرہ ہو رہا تھا۔ 4 سال ہو چکے تھے رسول پاک علیہ السلام کی تبلیغ کو۔ جب چوتھا سال تھا یا 4 سال مکمل ہو چکے تھے تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس کے اندر 25 لوگ تھے، 25 لوگوں کی ایک کمیٹی بنی، اور قریش مکہ کے اندر 25 لوگ بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کے اندر انہوں نے قرارداد منظور کی۔ اور اس کمیٹی کا جو سربراہ تھا، جو صدر تھا، وہ ابو لہب تھا، جو رسول پاک علیہ السلام کا سکا چچا تھا۔
جو نبی پاک علیہ السلام کے شروع دن سے مخالف تھا، جب سے آقا علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، بتوں کی مخالفت کی، اس دن سے ابو لہب جو تھا وہ سب سے آگے تھا نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرنے میں۔ اب انہوں نے یہ قرارداد طے کی، ایک فیصلہ کیا کہ اب یہ کرنا ہے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے اتباع کرنے والے صحابہ ہیں ان کو پر ظلم کرنا ہے، ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو سخت سے سخت سزا دیں، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اب ان کو پر ظلم کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی پہلے تو زبان سے ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو روکنے کی کوشش کی، اب انہوں نے ہاتھ سے اس کام کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی، ایک فیصلہ انہوں نے آپس میں کر لیا اور ایک کمیٹی تشکیل دے لی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں وہ کافی پریشان تھے جو قریش مکہ تھے، کیونکہ خواجہ ابو طالب جو تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حمایت کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ اب اس وجہ سے پریشان تھے کہ اب قریش کے جو قبائل تھے ان میں سے کسی بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ خواجہ ابو طالب کے خانوادے کے اوپر وہ حملہ کر سکے، لیکن خواجہ ابو طالب کے جو دوسرے بھائی تھے ابو لہب، انہوں نے یہ جرت کی اور پہلے بھی جرت کر چکے تھے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ پاک کی ذات کا تعارف کروایا اور بتوں کی تکذیب کی اور لوگوں کو بتایا، تو اس وقت جو ابو لہب، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا کر رسول پاک علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور پھر جو دوسرے صحابہ تھے ان کو بھی انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب کسی کا غلام مسلمان ہوتا ہے اس کو مارو، کسی کی لونڈی مسلمان ہوتی ہے اس کو مارو۔ اور میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کچھ صحابہ کے بارے میں کہ کون کون سے صحابہ تھے اور جن کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا۔ کچھ صحابہ کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ لوگوں کو سامنے اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ واقعہ تو کافی لمبا ہے، جو قریش مکہ کے جانب سے جو ظلم کیے گئے تھے آقا علیہ السلام کے اوپر، آپ کے صحابہ کے اوپر، یہ کافی ان کی تفصیل کافی لمبی ہے، لیکن آپ لوگوں کو مختصر طور پر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کو ترمذی شریف کے اندر بھی مل سکتی ہے۔ اور ابو لہب نے تو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے، جیسے ہم کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے کی اس نے ٹھان لی تھی کہ گلیوں میں جاتا آقا علیہ السلام کے پیچھے باتیں کرتا، تالیاں بجاتا اور طرح طرح کے مذاق کرتا اور طرح طرح کی یہ طنز کرتا تاکہ لوگ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہونا چھوڑ دیں۔ ابو لہب کی یہ حرکتیں تھیں۔ ترمذی شریف کے اندر آپ لوگوں کو اس کی تفصیل مل سکتی، واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اور تفہیم القرآن کے اندر آپ لوگوں کو اس کی تفصیل مل سکتی ہے۔ نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ابو لہب کے ساتھ جو ابو جہل تھا اس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دی تھی، ٹھان لی تھی۔ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔